نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے اور آگے اس کا لنک بھی شیئر کر دیں۔ اور اگر اس چینل پر تبصرہ کرنا ہو، ویڈیو کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، رائے دینا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک خاص مسئلہ، چونکہ قربانی کے ایام ہیں تو قربانی کے متعلق ہے، اور وہ بھی قربانی کے جانور کی عمر کے متعلق۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا ہو، اور کٹا بچہ 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو۔ اگر 1 دن بھی عمر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوتی۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ اور دندہ ہونا، 2 دانت ہونا، یہ جانور کی عمر کے پورا ہونے کے لیے بطور علامت تو اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط نہیں کہہ سکتے۔ یعنی دندہ ہونا، 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط جو ہے وہ عمر کا پورا ہونا ہے۔ عمر پوری ہے، 2 دانت ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، دندہ ہوا ہو نہ ہوا ہو تو قربانی جائز ہوگی۔ اور اگر عمر پوری نہیں ہوئی اور دندہ پہلے ہو گیا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو مختصر یہ کہ قربانی کے لیے جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے قربانی کے جانور کا دندہ ہونا، یعنی 2 دانت ہونا شرط ہے، عمر شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بے شک بکرا بکری ہے، وہ سال کا ہو گیا اور دندہ نہیں ہوا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ 14 مہینے میں جا کر وہ دندہ ہوتا ہے، 15 مہینے میں جا کر دندہ ہوتا ہے۔ تو جب تک دندہ نہیں ہوگا، 2 دانت نہیں ہوگا جانور، اس وقت تک اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بکرا بکری ہے تو وہ بھی دندہ ہونا چاہیے، اور کٹا بچہ ہے تو وہ بھی دندہ ہونا چاہیے، اونٹ ہے تو وہ بھی دندہ ہونا چاہیے۔ بھیڑ دمبے کا الگ مسئلہ ہے، اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اب اہل حدیث حضرات کا اختلاف ہو گیا، حالانکہ اصل یہ نہیں ہے۔ اب سب سے جہاں اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں تو اس مسئلے کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا تو احادیث مبارکہ اگرچہ قربانی کے بارے میں کثرت سے ہیں، قربانی کے جانور کے بارے میں بھی احادیث کثرت سے ہیں، لیکن ایسی حدیث کہ جس سے قربانی کے جانور کی عمر کا تعین ہو سکے، ایسی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر موجود نہیں، سوائے 1 یا 2 حدیثوں کے۔ 1 حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو 2 حدیثیں بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا جز اور ملا لیں تو 2 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث ہے، دوسری کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ عموماً حوالہ مسلم شریف کا دیا جاتا ہے، چونکہ بخاری کے بعد مسلم کا نمبر آتا ہے، تو مسلم شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی جانور قربانی کا ذبح نہ کرو مگر مسنہ۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے، اس کے اندر آ کر اختلاف ہو گیا۔ تو چونکہ ہمارے اہل حدیث حضرات فقہا کی طرف جانا تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں کہ فقہا سے رہنمائی لیں، ان کے ہاں جائز نہیں ہے، اس لیے فقہا کے پاس نہیں جاتے۔ محدثین سے ہاں رہنمائی لے لیتے ہیں، لیکن محدثین نے بھی اس کا جو مسن کا معنی ہے وہ وضاحت سے نہیں کیا، فقہا نے وضاحت سے کیا ہے۔ فقہا بھی محدث ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اہل حدیث حضرات ہمارے فقہا کو نہیں مانتے، تو وہ انہوں نے یہ معنی کر لیا کہ جی مسنن یا مسنت ان کا معنی ہے 2 دانت والا ہونا، 2 دانت والا ہونا۔ بکرا بکری ہے تو وہ بھی دندہ ہو، کٹا بچہ ہے تو وہ بھی دندہ ہو، اور اونٹ ہے تو وہ بھی دندہ ہو۔ جبکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا مسن الگ الگ ہے، یعنی بکرا بکری اس کا مسن کم از کم 1 سال ہے، 1 سال عمر ہوگی تو وہ مسنن ہوگا، دندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح کٹا بچہ ہے تو اس کے اندر فقہا کے نزدیک مسنن یا مسنتن تب ہوگا جب اس کی عمر 2 سال ہو جائے،
بھلے اس کے دانت گر کر نئے آئے ہیں یا نہیں آئے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فقہا کے نزدیک۔ اسی طرح اونٹ کے اندر عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، بھلے دندہ ہوا ہو یا نہ دو۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسنن یا مسنتن کا معنی ہے کہ جس جانور کی عمر پوری ہو گئی، جبکہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان فقہا کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور اہل حدیث بھی آج کل کے، پرانے دور کے اہل حدیث نہیں، وہ میں آخر میں بات کروں گا۔ تو آج کل کے اہل حدیث حضرات بجائے فقہا کی طرف رجوع کرنے کے یا محدثین کی طرف رجوع کرنے کے وہ لغت کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی مسنن چونکہ سن سے ہے، اور عربی زبان میں سنن کہتے ہیں دانت کو، تو مسنن کا معنی ہو گیا دانت والا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، مسنن کا معنی دانت والا ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ 2 دانت والا کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ تو مسنن کا معنی تو خالص صرف دانت والا ہے اگر لغت کی طرف بھی جانا ہے۔ اور دوسرا، لغت کا نام لے کر بھی یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں بھی مسنن کا معنی 2 دانت والا یا دندہ نہیں ہے۔ چند لغات کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، تصدیق آپ خود کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور لغت ہے المنجد، اس کا نام آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا۔ تو المنجد، اس کے اندر بھی کیا لکھا ہے؟ المنجد کے اندر مسنن کا معنی لکھا ہے بوڑھا جانور۔ دوسرا لغت مصباح اللغات ہے، مصباح اللغات کے اندر بھی لکھا ہے کہ بڑی عمر والا جانور۔ اور تیسرا لغت فیروز اللغات ہے، فیروز اللغات فارسی، اس میں بھی لکھا ہے بڑی عمر کا جانور، بہت بوڑھا۔ اور چوتھا حوالہ دے دیتا ہوں علم اردو لغت کا، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ عمر رسیدہ اور بوڑھا۔ تو لغات کی طرف جائیں تو انہوں نے بھی مسنن کا معنی عمر کے اعتبار سے کیا ہے، دانتوں کے اعتبار سے نہیں کیا۔ لہٰذا مسنن یا مسنتن کا معنی عمر والا، عمر کا اعتبار ہوگا، دانتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مسنن کا معنی دندہ ہونا ہے، اور دندہ ہونا قربانی کے لیے شرط ہے۔ مثلا ایک اہل حدیث عالم ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، مشہور اہل حدیث عالم ہے آج کل، وہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں۔ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں، میزبان ہیں، اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری وہ بطور مہمان ہیں اور سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے سوال کیا یہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کیا دیا کہ قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے۔ تو فوراً ہی ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے لقمہ دیا اور اس کی وضاحت کی تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے کہ جی شیخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ عمر کا اعتبار سالوں سے نہیں کیا شریعت نے بلکہ دانتوں سے کیا ہے۔ تو بعد میں انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، یعنی ظہیر امن پوری صاحب نے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا کہ ہاں، شریعت کے اندر سالوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دوندہ ہونے کا اعتبار ہے۔ دونوں حضرات کی گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سوال تو شیخ صاحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کیا شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر سالوں میں بتائی ہے یا کسی اور طریقے سے بتائی ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے، یعنی عمر کا اعتبار سالوں سے نہیں کیا شریعت نے، دانتوں سے کیا۔ دانتوں سے کیا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ دونوں حضرات نے کیا قرار دے دیا کہ جی قربانی کے جانور کے لیے سالوں کی عمر کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دوندہ ہونا شرط ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے صاحب ہیں، انڈیا کے اہل حدیث عالم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، فیض سید ان کا نام ہے۔ ان سے بھی جب قربانی کی شرط پوچھی گئی جانور کی عمر کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی مسنن کا معنی ہے دانت والا ہونا، یعنی دوندہ ہونا۔ فیض سید صاحب نے کیا کہا، لیجیے انہی کی زبانی سنیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو، خاص طور سے جو بکرا ہو، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو حدیث میں لفظ آتے ہیں وہ عمر نہیں آتے بلکہ آتا ہے دانت والا ہو، ٹھیک، دانت والا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا، سال والا نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا جو جانور اپنے دانت گرا کے دوبارہ لے آتا ہے، اور جانور 2 کر کے ان کی جوڑی میں دانت گرتے ہیں، تو دانت گر کے جب اس کے دوبارہ نئے دانت آ جاتے ہیں تو تب وہ جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ پھر عمر چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، اگر دانت گر کے نہیں آئے تو قربانی نہیں ہوں گی۔ تو سن لیا آپ حضرات نے۔ تو اہل حدیث علماء جو آج کل کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور کا دوندہ ہونا شرط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، دوندہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اور
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ختم بھی ان اہل حدیث علماء کی بات پر کرتا ہوں۔ اہل حدیث علماء کیا کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث علماء جو آج کل کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھندہ ہونا شرط ہے، جبکہ جو ان کے پرانے اہل حدیث عالم ہیں گزرے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اہل حدیث مسلک کے بانیوں میں ان کا شمار ہے، جن کو یہ حضرات شیخ الکل فی الکل کا لقب دیتے ہیں، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو اہل حدیث مسلک کی خدمات کے بارے میں ہو، اہل حدیث حضرات کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہو، اہل حدیث حضرات کی خدمت حدیث کے بارے میں ہو، اور ہندوستان پاکستان میں اہل حدیث علماء کا تذکرہ ہو یا اہل حدیث علماء کے اکابرین کا تذکرہ ہو، تو سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ ہیں میاں سید نذیر حسین دہلوی، انہیں شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے فتاویٰ میں اسی سوال کا جواب دیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا، وہ جواب آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ وہ جواب انہوں نے اپنے فتاویٰ نظیریہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کا تصویر آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے۔ کہ انہوں نے بھی بعین ہی وہی بات کی ہے جو احناف اہل سنت کہتے ہیں۔ تو آج کل کے اہل حدیث علماء پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں۔ اب یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ آج کل کے ان محققین کی بات کو تسلیم کریں تو ان کی مرضی، اور فقہا کی بات کو تسلیم کریں اور اپنے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین صاحب کی بات کو تسلیم کریں تو ان کی مرضی۔ ایک مسئلہ تو یہاں ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے بھیڑ دمبا اس کی عمر کا۔ تو بھیڑ اور دمبا ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی بھیڑ دمبا کے اندر جزع کی قربانی جائز ہے، یعنی 6 مہینے کا دمبا ہے، 6 مہینے کی بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، اور وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اس کو اگر سال کی بھیڑوں کے اندر دمبوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے 6 مہینے کے دمبے بھیڑ اور مینڈھے کی قربانی کرنا جائز ہے، جس کو عربی میں جزع کہتے ہیں، یعنی جزع کی قربانی جائز ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کی جنس میں سے ہو، بکرا بکری اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہی اہل حدیث علماء جزع میں بھی آپ آ کر ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جزع 6 مہینے کے بھیڑ یا دمبے کے بچے کو نہیں کہتے، بلکہ پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب سے جب یہ بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جزع کسے کہتے ہیں کہ وہ بھیڑ دمبا جس کا سال پورا ہو گیا۔ لیجئے آپ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ دمبا 1 سال کا، 6 ماہ کے نہیں 1 سال کا جزع من الزان ہے، اور تمام اہل لغت یہ کہتے ہیں جزع من الزان 1 سال جس نے مکمل کر لی اس کو کہتے ہیں۔ امام ترمذی نے کہ اس کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ ایک صحابی نے جب وہ عید سے پہلے قربانی کر دی تھی، آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا فرمایا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جزع ہے، ایک کھیرا مطلب ایک بکرا ہے جو دوندہ سے بہتر ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا آپ ذبح کریں، آپ کے لیے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو سن لیا آپ نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جزع کے اندر بھی عمر کا 1 سال ہونا شرط ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے ترمذی شریف کا ایک واقعہ، ایک حدیث ذکر کی جی ترمذی شریف کے اندر، تو امام ترمذی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ جی جزع جو ہے وہ بھیڑ دمبے کا ہی ہوتا ہے، بکرے بکری کا نہیں ہوتا، اور ایک واقعہ نقل کیا۔ اچھا، اب ترمذی ہی کا یہ واقعہ تو نقل کر دیا، لیکن ترمذی کے اسی صفحے پر جزع کی تعریف بھی لکھی ہے، وہ چھوڑ گئے کیونکہ وہ اپنے مسلک کے خلاف تھی۔ تو امام ترمذی نے جہاں جزع کا ذکر کیا ہے وہیں یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، ان کی شرح نقل کی ہے کہ جزع کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جزع کہتے ہیں 7 مہینے کا یا 6 مہینے کا بچہ، یعنی بھیڑ دمبا جو 7 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس کی عبارت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ جزع کہتے ہیں 7 مہینے کے 6 مہینے کے بچے کو۔ تو ترمذی کی ایک ہی صفحے پر موجود ایک بات لے لی اور دوسری بات چھوڑ دی۔ تو اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں، قرآن و سنت کو قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق ہی بیان فرمائیں، اپنے مسلک اور فرقے کو بیچ میں نہ لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔